بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شب قدر کی عظمت اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہوں گے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبی اور کس قدر فضائل اس میں ہے۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول رہتے ہیں۔ والروح فیہا، اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی گروہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ جس شخص کو ذکر وغیرہ مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلام ہے، تمام فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے، حتی مطلع الفجر، اور تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے ان برکات کے ساتھ، صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ قدر کا معنی عظمت اور شرف کے ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنے بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر اور قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر الہی میں لکھا ہے اس کا حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے تک پیش آنے والا ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کڑا بیٹا یا اللہ پاک کے ذکر مشغول ہو، کوئی اور عبادت مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ابن عباس صلی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ فرشتے جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل کشتی ایسی نہیں جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا خنزیر ہو یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک یعنی جنبی یا تصویر ہوں۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں خیالی زینت کے خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والے ایک ہوتے ہیں، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ تو شب قدر یہ مبارک راتوں میں طاق راتوں میں ہونے والا انشاءاللہ عشرہ شروع ہے۔ اس میں آج بھی طاق رات ہے، آئندہ بھی 23، 25، 27، 29، ہر رات میں ضرور عبادت کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور قیمتی بنائے۔
اور تلاوت ذکر اذکار دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اس میں انشاءاللہ خوب سارے امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم وسلم۔